بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب شرح عقود الاشباح والنظائر امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جو دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور نیت کے حوالے سے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابحاث لے کر آئے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ تفریعات کا بیان کیا تھا، اور یہاں پر یہ پیراگراف ہم نے پڑھا کہ وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا تَهَجُّدٌ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے، حالانکہ رات ختم ہو چکی ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو وہ صحیح قول کے مطابق سنت فجر شمار ہوں گے۔ اصل میں یہاں پر مسئلہ وہی تھا کہ جو سنتیں ہیں ان میں تعیین ضروری ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صحیح قول کے مطابق سنتوں میں تعیین ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مطلق نیت کے ساتھ یا نفل کی نیت سے بھی سنتیں ادا کرتا ہے تو سنتیں مکمل ہو جائیں گی۔ پھر اس میں ایک بحث آئی تھی 4 رکعتوں والی فرض نماز کے متعلق، کہ اگر 4 رکعتوں والی فرض نماز کوئی پڑھتا ہے اور جیسے ظہر کی نماز ہے، تو اگر وہ قعدہ اخیرہ کے بعد مزید 2 رکعتیں ملا دیتا ہے تو وہ 2 رکعتیں نفل شمار ہوں گی، سنت شمار نہیں ہوں گی۔ تو اس پر مزید انہوں نے دلیل دی کہ یہ سنت کیوں شمار نہیں ہوں گی، تو ہم نے کہا تھا کہ سنت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو علیحدہ سے تحریمہ کے ساتھ شروع کیا جائے، اور یہاں پر علیحدہ تحریمہ ہے نہیں، جبکہ نفل میں یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو نفل شمار کریں گے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے جو ہے اسی پیراگراف میں تراویح کے متعلق بحث کی اور فرمایا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ تصحیحات میں اختلاف ہے کہ تعیین کی جائے گی نیت میں یا نہیں۔ امام قاضی خان نے تعیین کی تصحیح کی ہے، اور معتمد علیہ قول جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے، جیسا کہ سنن رواتب یعنی سنن مؤکدہ کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر تعیین ضروری نہیں، اسی طرح تراویح میں بھی تعیین کو ضروری قرار نہیں دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ تفرع ایضا علی اشتراط التعیین للسنن الرواتب وعدمہ مسئلۃ اخری۔ یہ جو ہم نے قاعدہ اور اصول بیان کیا کہ سنن رواتب کے لیے تعیین نیت شرط ہے یا نہیں ہے،
اسی کے اوپر ایک اور مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے، وہی اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لو صلی بعد الجمعۃ اربعا، اب ایک شخص نے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، فی موضع یشک فی صحت الجمعۃ، ایسی جگہ پہ جہاں پہ صحت جمعہ کے متعلق شک پایا جاتا ہے۔ جمعے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز جمعہ کی صحت کی کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ مصر ہونا، یعنی شہر میں نماز جمعہ قائم کیا جائے گا، اذن عام ہونا یہ شرط ہے، اور اس طرح کی مزید شرائط بیان کی ہیں فقہا نے صحت جمعہ کے لیے۔ اب اس پہ ایک بڑا اصول جو ہے وہ آتا ہے، اور ایک بڑا مسئلہ ہے، معرکۃ الآراء بحث ہے فتاوی رضویہ میں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی اس مقام پر، اس موضوع پر بحث کیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں صحت جمعہ میں شک ہو، مثال کے طور پر زیادہ تر ایسی جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں مصر کی تعریف میں یا جس جگہ پر آپ ہیں اس کے مصر ہونے میں اختلاف ہو۔ مصر یعنی شہر، اس کے حوالے سے چونکہ نماز جمعہ کی صحت کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے، گاؤں اور قریہ اور بستی کے اندر جو ہے نماز جمعہ قائم نہیں ہوتا، یہ میں اصولی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ فی زمانہ جو ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ پھر وہی مصر کی تعریفات کے اوپر جو ہے فقہا نے کلام کیا ہے اور فتویٰ دیا ہے کہ مصر میں جو ہے وہ ضروریات زندگی کچھ نہ کچھ ہوں، تو کچھ ایسے گاؤں ہوتے ہیں جن کو بظاہر تو ہم گاؤں یا کوئی بستی کہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہسپتال بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یا کلینکس ہوتے ہیں، ضرورت کے لیے بازار اور دکانیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ مصر کا حکم لگا دیتے ہیں اور وہاں جمعہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، تو ہر جگہ نماز جمعہ قائم نہیں ہوتا تھا، شہروں کے اندر نماز جمعہ کا قیام ہوتا تھا اور جامع مسجد میں ہوتا تھا۔ اب تو ہر مسجد میں جو ہے تقریباً نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ اس کے لیے مسجد جامع ہونا بھی شرط تھا۔ تو اب مصر کے حوالے سے جو ہے وہ فقہا کے کئی طرح کے ہمیں اقوال نظر آتے ہیں کہ بعض فقہا جو ہے وہ مختلف اعتبار سے شہر کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ شہر شمار کرتے ہیں۔ اچھا، بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا دو جڑواں شہر ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ کوئی ایسا پل یا ایسی چیز ہوتی ہے جو دونوں شہروں کو، دونوں آبادیوں کو ملانے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بیچ میں کوئی دریا آ گیا، اب جیسے فار ایگزامپل اللہ آپ کا بھلا کرے حیدرآباد ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوٹری کا شہر ہے، تو اب یہ دو الگ شہر ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ دریا ہے، اور یہ جو ہے وہ پل کے ذریعے آپس میں جو ہے وہ متصل ہیں۔ اب بعض فقہا اس اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اتصال ہے اس طرح کا کہ بیچ میں کوئی فاصل چیز ہے، کوئی فاصلہ دینے والی چیز ہے، تو ہم اس کو الگ الگ آبادی اور الگ الگ شہر شمار کریں گے، اس اعتبار سے یہ الگ مصر ہے وہ الگ مصر ہے، یعنی دونوں الگ شہر ہیں۔ اب اگر ایک شہر کے ساتھ اسی طرح سے کوئی بستی، کوئی گاؤں وغیرہ کنیکٹڈ ہے، تو اب اس میں فقہا پھر کلام کریں گے کہ یہ آیا جو ہے وہ اس اعتبار سے
شہر شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پر کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے جہاں پہ صحت جمعہ کے حوالے سے شک پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی کی روشنی میں اور دیگر فقہا کے فتاوی کی روشنی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہاں پر خواص ظہر احتیاطی پڑیں گے، جو خواص ہوں گے وہ ظہر احتیاطی پڑیں گے، یعنی جو جمعے کی 2 رکعتیں ہوں گی اس کے بعد 4 رکعتیں ظہر احتیاطی کی پڑیں گی۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسے خواص کے لیے شمار کیا ہے، عوام کے لیے نہیں۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شک تو خواص کو ہی ہوگا، یعنی علماء اور کبار علماء کو ہوگا، اس لیے ان کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ظہر احتیاطی پڑھیں۔ باقی جہاں تک عوام کی بات ہے تو جمعہ وہاں اگر چل رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر سنن وغیرہ کو پڑھیں۔ اب اسی طرح کا مسئلہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ لو صلی بعد الجمعۃ اربعا فی موضع یشک فی صحت الجمعۃ، اگر کسی شخص نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ایسی جگہ پر پڑھی جہاں پر صحت جمعہ کے حوالے سے شک پایا جاتا ہے، ناوین کا تعلق صلہ کے ساتھ ہے، نیت کرتے ہوئے آخرا ظہرن یا آخر ظہرن علیہ او اولہ، اب اس نے جو ہے وہ کیا نیت کی کہ وہ ظہر جو آخری ظہر اس کے اوپر لازم تھی یعنی قضا، یا جو پہلی ظہر اس کے اوپر لازم تھی، تو وہ اس کی نیت سے یہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے جمعے کے بعد، اور جمعہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں صحت جمعہ میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ضروری جملہ ہے کہ جہاں صحت جمعہ کے حوالے سے شک ہے، ایسی جگہ پہ نہیں کہ جہاں کنفرم ہے کہ یہاں جمعہ صحیح ہوتا ہے، بلکہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ شک ہے۔ اچھا، ناوین آخر ظہر علیہ او اولہ ادرک وقتہ ولم یؤدیہ، ایسا ظہر کہ جو اس کے اوپر آخری ظہر جو ہے ضروری تھا، یا پہلا ظہر جو ہے جس کی قضا تھی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اس نیت سے اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ ادرک وقتہ، اور جس کا وقت یعنی وہ ظہر جس کا وقت اس نے پا لیا تھا، یہ قیودات ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، وہ ظہر کا وقت جس کو اس نے پا لیا تھا، ولم یؤدیہ، لیکن اس نے اسے ادا نہیں کیا تھا، یہ نیت کر کے اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ پھر کیا ہوا، ثم تبین صحت الجمعہ، پھر اس کے اوپر صحت جمعہ واضح ہو گیا، یعنی اس نے یہ نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہاں موجود افراد سے، علماء سے یا امام صاحب سے جو ہے اس مسئلے کو ڈسکس کیا کہ یہاں پر جمعہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس مسئلے کو کلیریفائی کر دیا، بیان کر دیا کہ یہ مصر کے حکم میں آتا ہے اور یہاں پر جمعے کی شرائط صحت کی پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ جمعہ یہاں پر درست ہو سکتا ہے۔ تو ثم تبین صحت الجمعہ، پھر اس کے اوپر جمعے کی صحت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ فعلی الصحیح المعتمد، اب صحیح اور معتمد قول کے مطابق کیا حکم اس پر لگے گا، یہ جو اس نے آخر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ فعلی الصحیح المعتمد تنوب عن سنت الجمعہ، تو صحیح اور معتمد قول کے مطابق اس کی یہ جو 4 رکعتیں ہیں وہ جمعے کی سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گے،
حیث لم یکن علیہ ظہر فائت، اس حیثیت سے کہ اس کے اوپر کوئی فوت شدہ ظہر ہے ہی نہیں یا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس نے تو یہ نیت کی تھی کہ جو، یعنی بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ قضا نمازیں اس طور پر پڑھتا ہے کہ چلو احتیاطاً میں پڑھ لیتا ہوں، اگر کوئی میری ظہر جو ہے رہ گئی ہے، کوئی میری نماز رہ گئی ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. اسی لیے انہوں نے نیت میں کس چیز کا ذکر کیا؟ احتیاطی نیت، جس کا ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جو آخری ظہر یا پہلی ظہر میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے جو ہے وہ یہی نیت کی تھی، حالانکہ اس کے اوپر کوئی فوت شدہ ظہر نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی قضا اس کے اوپر نہیں تھی. تو اب یہ جو 4 رکعتیں ہوں گی یہ ظہر کی جانب سے تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس نے شک کی بنیاد پر وہاں پر کیا کیا کہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، سنت کی نیت اس نے کی نہیں. یہ ہے مین پوائنٹ کہ جمعے کے بعد 4 رکعت اس نے سنت کی نیت نہیں کی، بلکہ ایک ایسے ظہر کی نیت کی جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر قضا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی صحت میں اس نے شک بھی کیا تھا، تو اس لیے اس نے جمعے کے بعد یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ صحیح اور معتمد قول کے مطابق یہ جو 4 رکعتیں، اب چونکہ جمعہ اس کے اوپر صحت واضح ہو چکی ہے کہ جمعہ اس کا صحیح ہو گیا، تو لہٰذا صحیح اور معتمد قول کے مطابق جو ہے وہ 4 رکعتیں جو ہیں سنت جمعہ کی جانب سے قائم مقام ہو جائیں گی. اچھا، یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جس جگہ پہ صحت جمعہ کے حوالے سے شک پایا جائے تو وہاں پر جب کوئی شخص نیت کرے گا تو اگر وہ نیت اس طرح کی کر رہا ہے جس جگہ پہ، یعنی ایسے مقام پر اور ایسی عبادت، ایسی نماز میں وہ نیت کر رہا ہے جس میں اسے، جس کی صحت پر شک ہے، تو پھر تو اس کی نیت میں نیت بھی مشکوک ہوگی. حالانکہ نیت تو دل کا ایک پختہ ارادہ، عزم اور قصد کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں. تو جب اس کی اس اعتبار سے شک کی بنیاد پر نیت صحیح نہیں ہوگی تو وہ جمعہ کیسے صحیح ہوگا اور اس کے بعد 4 رکعتیں کیسی صحیح ہوں گی؟ تو اسی لیے میں نے خواص کی بات کی تھی کہ اس چیز کو خواص سمجھ سکتے ہیں. آپ عوام کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے نا کہ یہاں جمعہ مشکوک ہے، تو پھر ان کی نیت بھی مشکوک ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ خواص صحت جمعہ کے حوالے سے تو شک کریں گے، لیکن جب نیت کر رہے ہوں گے جماعت کے اندر تو اس نیت میں ان کے کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا، یعنی نیت مشکوک نہیں ہوگی، کیونکہ نیت تو عزم و ارادہ ہوتا ہے. اس لیے جب بعد میں اس پر واضح ہو گیا کہ یہاں جمعہ صحیح ہے تو ہم اس کے اوپر صحت جمعہ ہی کا قول کریں گے کہ اس نے جو نماز جمعہ پڑھی ہے وہ بھی صحیح ہے، شک کی بنیاد پر مشکوک نہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے بعد کی 4 رکعتیں جمعے کے قائم مقام ہو گئی. آگے فرمایا وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرَ لَا، جبکہ ایک قول کے مطابق، یعنی معتمد قول کے مطابق تو 4 کے قائم مقام ہو گئی، 4 سنتوں کے، لیکن معتمد قول کے مطابق جو ہے وہ یہ 4 رکعتیں ظہر کی جمعے کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کما فی فتح القدیر، جیسے کہ فتح القدیر میں اس کی بحث کی گئی ہے. وہوا ایضاً یتفرع، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو صاحب فتح القدیر ہیں انہوں نے اسی مسئلے کے اوپر ایک اور، یعنی اسی اصول کے اوپر ایک اور مسئلہ متفرع فرمایا. ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فتح القدیر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان الصلاة اذا بطل وصفها لا يبطل اصلها على قول ابی حنیفہ و ابی یوسف خلافا لمحمد. اب یہاں ایک اور مسئلہ سماعت کیجئے گا کہ یہ جو نماز ہے اگر اس کا کوئی وصف باطل ہو جائے، اس کا کوئی وصف باطل ہو جائے تو اصل صلاۃ باطل نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف
رحمہم اللہ تعالی کے قول کے مطابق برخلاف امام محمد کے. تو انہوں نے یہاں پر ایک اصول بیان کیا اور ایک مسئلے کے طور پر اس کو ذکر کیا تفریح کرتے ہوئے کہ اگر کسی نماز کا وصف باطل ہو جائے تو اس نماز کی جو اصل ہے وہ باطل نہیں ہوتی. اچھا یہ قول کس کا ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وصف صلاۃ کے باطل ہونے سے اصل صلاۃ بھی باطل ہو جائے گی. اچھا اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وصف کے باطل ہونے سے، جیسے میں نے بتایا کہ وصف کے باطل ہونے سے اصل بھی جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اور جو شیخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وصف کے باطل ہونے سے اصل باطل نہیں ہوتی. اب اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اخیرہ جو ہے بھول جاتا ہے. 4 رکعت والی نماز ہے اس کی اور قاعدہ اخیرہ کرنا جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد کا اصول یہ ہے کہ اگر وصف باطل ہو جائے تو اصل بھی باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے قاعدہ اخیرہ چھوڑا ہے اس کی وجہ سے نماز کی فرضیت بھی باطل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز جو ہے یہ گویا کہ کل عدم ہو جائے گی. یعنی اصل نماز جو اس کی ہے یہی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور نماز کی فرضیت بھی باطل ہو جائے گی، گویا کہ مکمل طور پر نماز باطل ہو جائے گی. اچھا امام اعظم اور امام ابو یوسف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر جیسے اس نے قاعدہ اخیرہ چھوڑ دیا تو یہ کہتے ہیں کہ فرضیت صلاۃ تو باطل ہو گئی. ٹھیک ہے. فرضیت صلاۃ تو باطل ہو گئی، یعنی اس نے ایک فرض ترک کر دیا تو فرضیت صلاۃ باطل ہو جائے گی، لیکن یہ نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ نماز باطل نہیں ہوگی. تو اب اس مسئلے کا ثمرہ کیسے نکلتا ہے، یعنی نتیجہ کیسے نکلے گا اختلاف کی بنیاد پر؟ تو اس کا ثمرہ یوں نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول گیا، ٹھیک ہے، اور قاعدہ اخیرہ بھولنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر مزید 1 اور 2 رکعتیں اس کے ساتھ ملا لیتا ہے. یہ مسئلہ میں نے کل بھی بتایا تھا، وہ جہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ کر لیتا ہے اور پھر 5ویں رکعت ملا لیتا ہے تو 6 کر کے نماز پوری کرے گا، 2 نفل کہلائیں گی، 4 فرض ادا ہو جائیں گے قاعدہ اخیرہ کرنے کی صورت میں. اور وہاں پر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قاعدہ اخیرہ نہیں کرتا اور مزید 2 رکعتیں ملاتا ہے تو یہ 6 کی 6 نفل بن جائیں گی. وہ اختلاف اصل میں اس بنیاد پر ہے، یعنی وہ مسئلہ اصل میں اس اختلاف پر ہے. اب وہ کیسے ہے کہ اگر کسی نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، توجہ کیجئے گا، قاعدہ اخیرہ نہیں کیا 4 رکعت والی نماز میں اور 2 ملا دی، اب فرضیت باطل ہو گئی، وصف صلاۃ باطل ہو گئی، یعنی یہ نماز اب فرض نماز نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا. فرضیت باطل ہونے پر تو ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرضیت باطل ہونے کے نتیجے میں اصلیت بھی باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو امام محمد کہتے ہیں کہ اصلیت بھی باطل ہو جائے گی، اور شیخین کہتے ہیں کہ اصلیت باقی رہے گی نماز کی.
تو امام محمد کے نزدیک اگر کوئی کھڑا ہوا 2 رکعتیں اور ملا دی، فرض تو نہ رہا، اس کے ساتھ ساتھ امام محمد کہتے ہیں کہ یہ نماز بھی اب نہ رہی، اب یہ نماز باطل ہو گئی، یہ دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں امام اعظم اور امام ابو یوسف ایک طرف ہیں، تو قول پر بھی انہی کے فتویٰ ہوگا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وصفیت یعنی فرضیت تو باطل ہو رہی ہے، لیکن اصلیت صلاۃ باطل نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ بھول کر 2 رکعتیں اور ملا دیتا ہے تو اب یہ نماز فرض تو نہیں کہلائے گی، لیکن 2 رکعتیں اور ایڈ کرنے کی صورت میں یہ نماز کہلائے گی اور اب فرضیت سے نکل کر نفل بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی مسئلے کے اوپر انہوں نے یہ تفریع بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ ان الصلاۃ اذا بطل وصفها لا يبطل اصلها، کہ نماز کا جب وصف باطل ہو گیا تو اصل باطل نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول کے مطابق برخلاف امام محمد کے۔ تو وَيَنبَغِي أَن يُقَالَ فِيهَا إِنَّهَا تَكُونُ عَنِ السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ محمد۔ تو اب فرماتے ہیں کہ لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے اس معاملے میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہا تکون عن السنت الا علی قول محمد، کہ وہ جو جمعے میں ہم نے کہا تھا 4 رکعتوں کا، اب اس کو جو ہے اسی کے اوپر لا کر علامہ ابن نجم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو اس نے 4 رکعتیں جو ہیں مزید ایڈ کی تھی اس کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت حال کے اندر، یعنی وہ جو 4 رکعتیں اس نے مزید پڑھی تھی اور ان کو ہم نے سنتوں کے قائم مقام کیا تھا، تو فرماتے ہیں ینبغی ان یقال فیہا، لہٰذا ایسے مسئلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ انہا تکون عن السنتی، کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں یہ سنت کی طرف سے یعنی قائم مقام ہو جائیں گی، الا علی قول محمد، برخلاف یا سوائے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو اصلیت باطل ہو رہی ہے وصفیت کے باطل ہونے سے، لہٰذا امام محمد کے نزدیک تو وہ 4 رکعتیں گویا کہ کالعدم ہو گئیں، لیکن شیخین کے قول کے مطابق وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ فرضیت ان کی باطل ہوئی ہے، اصلیت باطل نہیں ہوئی، لہٰذا وہ جو فرض کی نیت کر کے اس نے پڑھا تھا تو فرض نہیں ہوگی، لیکن وہ اس سے نچلے درجے پر سنت کے قائم مقام ہو جائیں گی، کیونکہ وہ محل سنت ہے تو سنت کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور چونکہ ایک الگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہیں تو لہٰذا اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک منٹ ذرا سا۔ وَيَنبَغِي أَن تُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّعْيِينُ، یا وَلَا يُشْتَرَطَ لَهَا التَّعْيِينُ۔ تو فرمایا کہ زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزے جو مسنون ہیں یعنی سنت روزے ان کو بھی ملا دیا جائے مسنون نمازوں کے ساتھ، اور ان میں بھی جو ہے وہ تعیین نیت کو شرط قرار نہ دیا جائے، یعنی جس طرح سے ہم نے پیچھے فرائض کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اب بات ہے سنت روزوں کے حوالے سے، تو کہتے ہیں سنت روزوں کے اندر بھی مطلق روزے کی نیت کر لی جائے، جیسے مسنون نماز کے اندر سنتوں کے اندر جو ہے نیت کی بحث ہم نے کی ہے، تو زیادہ مناسب یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، زیادہ بہتر یہی ہے، اگر اس کو اس طرح سے کر لیا جائے تو بہت اچھا اور مناسب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ولم ارا من نبہ
علیہ، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اس پر متنبع ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی میں نے اس کے حوالے سے کوئی تصریح تو نہیں دیکھی، لیکن اگر ہم جو ہے اصولوں اور قواعد پر غور و فکر کریں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سنت جو روزے ہیں ان کو انہی نمازوں کے حکم میں لائیں، تعیین کے حوالے سے، تعیین نیت کے حوالے سے جو سنت نمازوں کا حکم ہے. اچھا، آگے بحث فرماتے ہیں تکمیل کے طور پر. فرماتے ہیں السنن الرواتب فی الیوم واللیلۃ اثنتا عشرۃ رکعۃ. جی، سنن رواتب یعنی سنن مؤکدہ، یہ دن اور رات میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فرماتے ہیں اثنتا عشرۃ رکعۃ، یہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں. رکعتان قبل الفجر و اربع قبل الظہر، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے. رکعتانی بعدہا، 2 رکعتیں ظہر کے بعد. رکعتانی بعد المغرب، 2 رکعتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد. و رکعتانی بعد العشاء، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، وفی صلاۃ الجمعتی، اور جمعے کی نماز میں اربع قبلہا و اربع بعدہا، 4 رکعتیں جمعے سے پہلے کی ہیں اور 4 رکعتیں جمعے کے بعد کی ہیں. اچھا، یہ جو 12 رکعتیں فرمائی، دیکھیں 2 ہیں فجر سے پہلے، 4 ہیں ظہر سے پہلے 6، 2 ہیں ظہر کے بعد 8، 2 ہیں مغرب کے بعد 10، اور 2 ہیں عشاء کے بعد 12. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی 12 رکعتیں. اور اب یہاں سے جو کہہ رہے ہیں نا فی صلاۃ الجمعتی، یہ 12 کے علاوہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جمعے کی جو نماز ہے وہ روزانہ تو نہیں ہوتی، ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، لہٰذا جمعے کے حوالے سے جو ہے وہ الگ بحث فرما رہے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کی رکعتیں ہیں سنت، وہ جمعے سے پہلے 4 ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جمعے کے بعد 4 ہیں. والتراویح 20 رکعتن، اور تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. بعشر تسلیمات، 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 کر کے. بعد العشاء فی لیالی رمضان، عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں. وصلاۃ الوتر علی قولہما، اور فرماتے ہیں کہ جو وطر کی نماز ہے وہ صاحبین کے قول کے مطابق. وصلاۃ العیدین فی احدى الروایتین، اور عیدین کی نماز 2 روایتوں میں سے ایک روایت. کیا مطلب؟ صاحبین کے قول کے مطابق وطر کی نماز، چونکہ یہاں سنن رواتب کی بات ہو رہی ہے، سنن موقدہ کی بات ہو رہی ہے، تو صاحبین کے قول کے مطابق جو وطر کی نماز ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پچھلے دنوں بھی اس پر اختلاف کے حوالے سے بحث ہوئی کہ بعض نے کہا ہے کہ وطر کی نماز جو ہے سنت ہے، بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے. تو امام صاحب کے قول کے مطابق واجب ہے، صاحبین نے اس کو سنت کہا ہے. مفتبی امام صاحب کا قول ہے. اور اسی طرح 2 روایتیں عیدین کی نماز کے حوالے سے، بعض نے سنت کہا، بعض نے اس کو واجب کہا ہے. تو اگر سنت کہیں گے ایک روایت کے مطابق تو عیدین بھی سنن رواتب میں آ جاتا ہے. وہ صلاۃ الکسوف علی الصحیح، اور کسوف کی نماز. کسوف کس کو کہتے ہیں؟ سورج گہن کی نماز. صحیح قول کے مطابق یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. وقیلا واجبۃ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے. وصلاۃ الخسوف، اور چاند گہن کی نماز. والاستسقاء، اور بارش طلب کرنے کی نماز. علی قول، ایک قول کے مطابق یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. واما المستحب،
بہرحال مستحب، مستحب سے مراد نوافل ہیں جو ہمارے عرف میں جنہیں ہم نفل کہتے ہیں، مستحب سے مراد وہی ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَرْبَعُ قبل العصر، عصر سے پہلے چار، اربع قبل العشاء، عشاء سے پہلے چار، رکعتانی بعد رکعتی الظہر، ظہر کی دو سنتوں کے بعد مزید دو جو ہے وہ نفل ہیں، ورکعتانی بعد رکعتی العشاء، عشاء کی چار فرائض کے بعد دو سنتیں اور دو سنتوں کے بعد دو رکعتیں نفل ہیں، وست بعد رکعتی المغرب، اور چھ جو ہے وہ رکعتیں مغرب کی دو سنتوں کے بعد ہیں، وہ سنت الوضو و تحیت المسجد، اسی طرح تحیت الوضو جسے سنت الوضو بھی کہتے ہیں، اور تحیت المسجد یہ بھی نفل ہیں، وینوب عنہا کل صلاۃ اداہا عند الدخول، اور تحیت المسجد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس کے قائم مقام ہر وہ نماز ہوتی ہے جسے مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے ادا کی ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے یا کوئی اور کام کرنے سے پہلے اگر وہ فرض نماز بھی ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی تحیت المسجد شمار ہو جائے گی۔ وقیلا وبعد القعود، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بیٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص دو رکعتیں پڑھتا ہے، نماز میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ تحیت المسجد کہلائے گی۔ ورکعتا الاحرام کذالک ینوبها عنها کل صلاۃ فرضا کانت او نفلا، اور اسی طرح احرام پہننے کے بعد دو رکعتیں جو ہے نفل پڑھنا، اور اسی طرح ہر وہ نماز جو احرام پہننے کے بعد بندہ پڑھتا ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، وہ بھی احرام کی کے نوافل میں یعنی اس کو احرام کا کے نوافل کا بھی ثواب اس کے تحت مل جائے گا۔ وہ صلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز، وہ اقلها اربع، اور اس کی کم سے کم جو مقدار ہوتی ہے وہ چار ہیں، وہ اکثرها اثنتا عشرۃ رکعتا، اور زیادہ سے زیادہ 12 بندہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ صلاۃ الحاجت و صلاۃ الاستخارہ کما فی شرح منیت المصلی، جیسا کہ شرح منیت المصلی میں بھی ہے۔ وہ تمامها مع الکلام علی صلاۃ الرغائب، اور فرماتے ہیں کہ اس کی جو مزید جو ہے وہ گفتگو ہے اور مکمل بحث ہے وہ صلاۃ الرغائب اور ولیلۃ البراءۃ مذکورۃ فیہ، اور لیلۃ البراءۃ والے باب میں بحث میں جو ہے مذکور ہے امام ابن حمیر الحاج حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح منیت المصلی ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا، اب اگلا ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے، یہ تو آسان سی ایک بحث تھی، اگلا ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ یہ ہے کہ ضابط فیما اذا عین و اخطا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعیین نیت کرے اور اس میں اس سے غلطی ہو جائے، تعیین نیت جہاں پر ضروری ہے وہاں اس نے تعیین نیت تو کر لی لیکن تعیین کرنے میں غلطی ہو گئی۔ اب ذرا سمجھیے گا، فرماتے ہیں الخطا فیما لا یشترط التعیین له لا یضر، کہتے ہیں وہاں غلطی کرنا جہاں پر تعیین ضروری نہیں تھی اور وہاں پر اس نے تعیین کر لی اور اس تعیین میں غلطی کر لی، تو کہتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر فرمائیں کہ تعیین مکان الصلاۃ و زمانها و عدد الرکعات، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کی جگہ کو متعین کر لیتا ہے۔ اب نماز کی جگہ کو متعین کرنا تو ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں یا فلاں مسجد میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اب وہ مسجد ہی نہیں تھی یا اس کا گھر نہیں تھا، منہ سے اس کے نکل گیا، یا ویسے ہی اس نے تعیین کر لی۔ اور اسی طرح زمانے صلاۃ، نماز کا جو ہے وہ زمانہ، ٹھیک ہے، اب زمان سے مراد جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ زمانے صلاۃ میں کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی خاص وقت بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ظہر کا ہے
لیکن وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر 26 جولائی 2025، ٹھیک ہے، اب اس کو کہنا تھا 26 جولائی 2025، تو اس نے جو ہے وہ 27 جولائی 2025 کہہ دیا، زمانے کے اندر، وقت کے اندر وہ کر دیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ جو ظہر عصر مغرب کا وقت ہے، وہ الگ بات ہے، یہاں تعین کر رہا زمانے کی۔ اسی طرح عدد رکعات میں اس نے جو ہے وہ تعین کی، لیکن غلط تعین کی۔ جیسے ظہر کی 4 رکعتیں، اب ظہر کی ہوتی ہی فرض 4 رکعتیں ہیں اور ہے بھی مقیم، اب وہ اس کے منہ سے نکل گیا 5 رکعتیں، ٹھیک ہے، تو یہ تعین ضروری ہی نہیں تھی، تو اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا اگر اس میں غلطی کی۔ فلو عینا عدد رکعات الظہر ثلاثا او خمسا صح، فرماتے ہیں لہٰذا اگر کسی شخص نے تعیین کرتے ہوئے ظہر کی رکعتیں 3 یا 5 کہہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ لأن التعیین لیس بشرط، کیونکہ تعیین عدد رکعات تو شرط ہے ہی نہیں، فالخطا فیہ لا یضر، لہذا اصول کے مطابق اس میں غلطی جو ہے نقصان نہیں دے گا۔ قال فی البنایہ، بنایا میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَالنِّیَّةُ عَدَدِ الرَّکَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ لَیْسَ بِشَرْط، کہ نماز کے اندر رکعتوں کی تعداد اور سجدوں کی تعداد شرط نہیں ہے۔ وَلَوْ نَوَى الظُّہْرَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ، لہٰذا اگر کسی نے ظہر کی 3 رکعتیں یا 5 رکعتوں کی نیت کی تو صحیح ہے۔ وَتَلْغُو نِیَّةُ التَّعْیِینِ، اور جو تعیین کی نیت ہے اس کو فقہا نے لغو قرار دیا ہے۔ وَكَمَا إِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ مَن يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ، اور فرماتے ہیں اسی طرح اگر امام نے کیا کیا، معین کر دیا اس شخص کو جس کو وہ نماز پڑھانا چاہتا ہے، فبان غیر، اور پھر بعد میں جو ہے ظاہر ہوا کہ وہ شخص تھا ہی نہیں جو امام کے پیچھے جو کھڑا تھا، جو نماز پڑھ رہا تھا، وہ تھا ہی نہیں، 5 بندے کھڑے تھے مثال کے طور پہ، زید، عمر، بکر، حارث، اب اس نے جو ہے وہ نیت کی کہ میں ان افراد کو نماز پڑھانے کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا، نماز جب پڑھا لی تو پیچھے مڑ کر دیکھا نہ زید ہے، نہ عمر ہے، نہ بکر ہے، نہ حارث ہے، بلکہ کوئی اور افراد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی، کیونکہ امام کا تعیین مقتدی کرنا ضروری ہی نہیں تھا، شرط ہی نہیں تھا، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَمِنْهُ مَا إِذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ، اسی طرح اگر کسی شخص نے جو ہے وہ معین کر دیا کہ وہ ادا پڑھ رہا ہے، فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ، اور پھر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وقت تو نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، اول قضاء، یا اس نے قضا کی نیت کی یعنی متعین کیا، فَبَانَ أَنَّهُ باقٍ، پھر اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وقت تو ابھی باقی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ پہلی جو صورت میں اس نے یہ سمجھ کر کہ ظہر کا وقت باقی تھا، ظہر کا وقت باقی تھا، یہ سمجھ کر اس نے ظہر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھنا شروع کی، تو جب اس نے نماز مکمل کی، بعد میں اسے پتہ چلا کہ ظہر کا وقت نکلے ہوئے تو 30 منٹ گزر چکے ہیں یا 20 منٹ گزر چکے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بطور قضا کے ادا ہو گیا، کیونکہ نیت میں تعیین ادا و قضا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھا کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس کی ظہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، تو اب وہ جو ہے قضا کی نیت سے 4 رکعتوں کی نیت کرتا ہے، اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک 10 منٹ باقی ہیں ظہر میں، تو وہ ادا ہو جائے گی۔ وَعَلَى هَذَا الشَّاهِدِ إِذَا ذَكَرَ وَعَلَى هَذَا، اور اسی مسئلے کی بنیاد پر آگے فرما رہے ہیں کہ الشاہد اذا ذکر ما لا یحتاج الیہ فاخطا فیہ لا یضر، شاہد، گواہ، جب وہ چیز بیان کرے جس کی ضرورت نہ ہو اور پھر اس میں وہ غلطی کر بیٹھے تو لا یضر، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر گواہ کو قاضی نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے فلاں کو بندوق سے مارا ہے؟ تو اب جو ہے وہ گواہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے فلاں شخص کو جو ہے وہ فلاں کمپنی کی، مثال کے طور پر
بریٹا کمپنی کی بندوق ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بریٹا کمپنی کی بندوق سے اس کو مارا، حالانکہ وہ بریٹا کمپنی کی بندوق نہیں تھی بلکہ وہ گلوک کمپنی کی تھی۔ تو اب جو ہے اس نے وہ چیز بیان کی ہے جس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں گواہی تو مارنے کے اوپر ہے اور بندوق سے مارنے کے اوپر ہے، اس کی وہ گواہی وہ دے رہا ہے، کمپنی کا نام لینے میں غلطی کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی گواہی میں، ہاں جس کی ضرورت ہے گواہی میں یا قاضی پوچھے اور اس میں وہ غلطی کرے تو پھر بات دوسری ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا قال فی البزازیہ، بزازیہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لو سألہم القاضی عن لون الدابۃ، اگر قاضی نے گواہوں سے جانور کے رنگ کے متعلق پوچھا، مثال کے طور پر کوئی مقدمہ چل رہا تھا جانور کے متعلق اور قاضی صاحب نے پوچھا کہ جانور کا رنگ کیا تھا، گواہوں سے پوچھا فذکروا لونا، پھر انہوں نے ایک رنگ کا ذکر کیا، ثم شہدوا عند الدعوہ، پھر فرماتے ہیں انہوں نے پھر دعویٰ کے وقت دوبارہ گواہی دی، وذکروا لونا آخر، اور وہاں پر انہوں نے کسی اور رنگ کا ذکر کیا، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ایک جگہ پر کہا کہ بھئی جو ہے وہ براؤن کلر کا تھا گھوڑا یا جانور، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو، بلکہ انہوں نے خود اگلی مرتبہ گواہی میں انہوں نے کہا کہ لال رنگ کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے تقبلو، ان کی شہادت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر، کیونکہ ان چیزوں میں تناقض جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، ہاں وہ چیزیں کہ جہاں پہ تعیین شرط ہے، کالخطا من الصوم إلى الصلاة وعكسه، جیسے مثال کے طور پر رکھ روزہ رہا تھا اور نیت نماز کی کر رہا، یا پڑھ نماز رہا ہے اور نیت روزے کی کر رہا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ومن صلاۃ الظہر الی العصر، اسی طرح پڑھ زور رہا ہے نیت اثر کی کر رہا ہے، اثر پڑھ رہا ہے تو زور کی نیت کر رہا ہے، فإنہ یضر، یہ نقصان دے گا، یعنی نقصان کا مطلب تعیین نیت نہیں ہوگی اور عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ ومن ذالک، اسی میں سے یہ ہے کہ ما اذا نوى الاقتداء بزید فاذا هو عمر، کسی شخص نے زید کی اقتداء کی نیت کی، یہ امام کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے مقتدی کی۔ مقتدی جیسے عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ نیت کی جاتی ہے کہ پیچھے اس امام کے، یہ جو اس امام کے ہے یہ اصل میں اس امام کو متعین کیا جا رہا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ زید کی اقتداء کر رہا ہوں، کس کی؟ زید کی اقتداء کر رہا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اس پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تو زید تھا ہی نہیں، یہ تو عمر تھا، فَإِذَا هُوَ عمر، ہاں، تو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس سے بچنے کے کی صورت حال کیا بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں والافضل الا يعين الامام عند كثرة الجماعت، تو سب سے بہتر طریقہ اس طریقے میں بچنے سے، خطا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اب آپ بہت بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر زید صاحب امامت کراتے ہیں تو آج بھی زید پڑھا رہے ہوں گے، بعد میں پتہ چلے یہ تو زید ہے ہی نہیں عمر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کیا کرے، اللہ یعین الامام، امام کو متعین نہیں کرے، عند کثرت الجماعت، کثرت جماعت کے وقت، کئی لا یظہر کونہ غیر المعین فلا یجوز، کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ امام جو ہے غیر معین تھا، یعنی جس کو اس نے معین کیا تھا اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھا رہے، کثرت جماعت ہے تو پھر نماز اس کی جائز نہیں ہوگی ایسی صورت میں، اس لیے معین نہ کرے بلکہ یہی کہہ دے کہ پیچھے اس امام کے۔ فَيَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ قَائِنًا مَنْ كَانَ، لہٰذا اسے بہتر یہ ہے کہ وہ نیت کیا کرے، قائم فی المحراب کی نیت کرے، کہ جو شخص سامنے کھڑا ہے مصلی پر یا محراب میں اس کی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کائنن من کان، ولو لم یخطر ببالہ انہ زید او عمر جاز اقتداء، اگرچہ اب اس کے دل پہ یہ خیال ہی نہ گزرے کہ یہ زید ہے یا عمر ہے، بہرحال اس کی اقتداء جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جناب. اچھا. پھر آگے ارشاد فرمائیں کہ ولو نوا الاقتداء بالامام القائم وهو يرى انه زید وعمر صح اقتداءه. اور اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں اس امام کی اقتدا کر رہا ہوں جو سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ زید ہے یا زید ہے، اسے یوں لگ رہا ہے کہ یہ زید ہے، اور نیت اس نے زید کی نہیں کی، اس نے نیت اس کی یہ جو سامنے کھڑا ہے میں اس کی اقتدا کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ بھائی امام صاحب زید ہیں، اور اسے دور سے نظر بھی آ رہا ہے کہ امام صاحب زید ہیں. اب وہ نیت زید کی نہیں کر رہا، وہ نیت کر رہا ہے پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے. تو اب ہوا کیا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عمر ہے، تو صحا اقتدا، اب اس کی اقتدا صحیح ہوگی کیونکہ اس نے نیت اقتدا میں تعیین زید نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے ابتدا صحیح ہوگی. لأن العبرۃ لما نوى لا لما رعا. مزے کی بات ہے، بہت خوبصورت اصول یہاں پر بھی بیان ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کیونکہ عبرت اس کا ہے جس کی نیت کرتا ہے، نہ کہ اس کا ہے جس کو دیکھا ہے. وہ ہوا نول اقتداء بالامام، اور وہ تو اقتداء بالامام کی نیت کر رہا ہے نہ کہ اقتداء بالزید کی. آگے فرمائے وفی تاتر خانیہ، تاتر خانیہ میں یہ مسئلہ ہے کہ لو صلی الظہر و نوا ان ھذا ظہر یوم الثلاثاء فتبین انہ من یوم الاربعاء جاز ظہر. اگر کسی شخص نے جو ہے وہ نماز ظہر پڑھی اور نیت یہ کی کہ یہ ظہر جو ہے منگل کے دن کی ظہر ہے. ٹھیک ہے، نیت یہ کر لی. اب جیسے میں نے پیچھے کہا تھا کہ زمانے کی نیت، تو اب اس نے جو ہے نا یہ نیت کی کہ یہ منگل کے دن کی نیت ہے. پھر بعد میں اسے پتہ چلا کہ آج تو بدھ کا دن ہے، تو ظہر صحیح ہو گئی اس کی، کیونکہ یہ نیت تو ضروری نہیں تھی. والغلط فی تعیین الوقت لا یضر، اور وقت کے اندر متعین کرنے میں جو غلطی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. چلیں اس کو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم. مزید اس کو ہم کل پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. امید ہے کہ آپ کو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ اور سارے جو مسائل ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. یہ کوئی سوال وغیرہ ہے؟ جی کسی کا اور کا کوئی سوال؟ جی فرمائیں علی وقاص بھائی. کیا سوال ہے آپ کا؟
اگر کوئی نمازی امام کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہو، اس کو برا بھلا کہتا ہو سب کی وجہ سے، تو اس مقتدی کی نماز ہو جائے گی محترم؟ یہ عوام میں مسئلہ غلط پھیلا ہوا ہے کہ امام کے بارے میں اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے یا امام کی غیبت کرتا ہے تو اس کی امام نماز درست نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اگر اقتداء کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کی نماز درست ہوگی۔ بہرحال یہ ایک برا عمل ہے کہ اپنے امام کے بارے میں جس کے پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی غلط گمان کرے، بدگمانی کرے یا کوئی اور ایسا معاملہ کرے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر امام کا فسق یا فجور جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور امام جو ہے وہ فاسق معلن ہوتا ہے، اب کمیٹی وغیرہ والے یا دیگر نمازی اس کی جو ہے وہ چرب زبانی اور آہو بھگت کی وجہ سے اس کو امامت سے نہیں ہٹا رہی، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اب یہ شخص جو ہے وہ چونکہ اس کے سامنے اس کا فسق و فجور ظاہر ہے، تو اب اگر اس کے پیچھے جو ہے وہ امامت ویسے ہی اس کی مکروہ ہوگی اقتدا، تو اس کے پیچھے یہ نہ پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی جانب سے اسے برا کہہ رہا ہے اور وہ بہت اچھا ہے اور اس کی نماز خراب ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی کیونکہ اقتدا ہے، اور اگر وہ واقعی میں اتنا برا ہے تو پھر تو کسی کی بھی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، مکروہ ہو رہی ہے نماز۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی ہو رہی ہے دوسرے کی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہوگی تو سب کی نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دے۔ اگر ہے تو ارشاد فرما دے کوئی سوال۔ اگر اہل سنت کی مسجد میں کوئی بد مذہب جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس طرح سب کی نماز باطل ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس حوالے سے اگر ہم فتاوی کی طرف نظر کریں تو بعض علماء نے اس حوالے سے بد مذہب کے صف میں کھڑے ہونے کو انقطاع صف میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے صف بیچ میں سے منقطع ہے، لیکن یہ قول کسی نے نہیں کیا کہ نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ ہاں، یہ فرمایا کہ بد مذہب کو نکال دیا جائے اور اسے جو ہے نا آنے نہیں دیا جائے۔ اب یہ ایز پر کنڈیشن اس کو دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات محلے میں مسجد میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایک شخص آ رہا ہے جماعت میں شریک ہو رہا ہے اور آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ جو ہے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھیں ویسے ہی اہل السنہ کے اوپر خاص طور پر، اور ویسے بھی جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اوپر متشدد ہونے کا بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو متشدد ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے، اس بنا پر جو ہے وہ بعض اوقات جو ایسے افراد کمیٹی کے یا دیگر نمازی وہ مزید جو ہے وہ بھڑک جاتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے فتنہ پھیلانے کا۔ تو اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو منع کر دیں، نکال دیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو مسجد میں چھوڑیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بھئی آپ مسجد کے جو ہے نا وہ گیٹ پہ لگا دیں، بورڈ لگا دیں کہ یہاں بد مذہب کا آنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں 100 بسم اللہ کریں۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس سے معاملات اور حالت خراب ہوں گے، مسجد آپ کے پاس ہے، امامت کا مسلح آپ کے پاس ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو کوئی ٹینشن والی بات کیوں آپ پال رہے ہیں؟ اچھا، اس بد مذہب کے دائیں بائیں جو ایک ایک مقتدی ان کی جماعت ہو جائے گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بد مذہب ہے، کوئی عورت تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے عورت کا ماضی ہونا جو ہے وہ جماعت کو نقصان دے گا۔ بد مذہب پہ بھی ابھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں، دیکھیں میں اس کی اجازت نہیں دے رہا، قطعی جماعت کی وجہ سے، وہ انقطاع صفوف کی وجہ سے کراہیت آ سکتی ہے، لیکن اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز ہی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ قول تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، بہت بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہو جائے گا اس میں نمازوں کا، پھر کیا کریں گے آپ؟ اور اب یہ بھی تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ شخص بد مذہب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ بد مذہبیت کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھیں کہ کیا وہ ضروریات اہل سنت میں سے کسی چیز کا منکر ہے، یعنی بدعتی ہے، یا پھر وہ جو ہے معاذ اللہ مرتد ہے۔ اگر تو وہ مرتد ہے پھر تو اس کو بالکل آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کے عقائد، اس کے اعتقادات حد کفر تک پہنچے ہیں، تو پھر تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ کیسے آپ کنفرم کریں گے اس حوالے سے؟ اچھا جناب، اگر ایک ہی شہر میں کئی جمعے ہو رہے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہی شہر میں 5 مساجد ہیں، ہر ایک میں جمعہ ہوتا ہے، سہولت کے لیے 3 جماعتیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ ایک جماعت میں آدھی مسجد بھی نہیں بھری ہوتی۔ دیکھیں، مختلف مساجد میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے وہاں کے علماء کی مشاورت سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر ایک مسجد میں جمعے کی 3 جماعتیں ہو رہی ہیں اور ایک جماعت میں مسجد آدھی بھی نہیں بھری، تو اس کی وجہ جانیے کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ وقت کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کس ایشو کی بنیاد پر 3 جماعتیں کر رہے ہیں؟ تو 3 جماعتیں مناسب نہیں ہیں اس طرح سے کرنا، اس کی اجازت ہمیں نہیں ملے گی۔ اس میں ایسی کنڈیشن پیدا کی جائے کہ ہر جمعے میں ہر مسجد میں ایسا وقت رکھا جائے جس میں سارے نمازی متفقہ طور پر آ جائیں، یعنی کوئی انتہائی لیٹ وقت رکھا جائے تاکہ سارے پہنچ جائیں، جبکہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ مسجد نہیں بھرتی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک معاملہ ہے، منع کرنے کے باوجود وہ منع نہیں ہوتے اور نہ ہی امام مسجد انہیں وہاں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کوئی فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ کوئی فتنہ فساد پھیلا رہا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ یعنی امام صاحب کو عرض کیا جائے کہ حضور آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب کیا کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں؟ امام صاحب اگر صحیح ہیں اور ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس صورت میں ہم امام کو تھوڑی نکالیں گے، جو کٹر بد مذہب ہوگا وہ ہماری مسجد میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ اگر مسجد کے ساتھ کسی نے مدرسہ بنایا ہو اور اس کے پاس جگہ کم ہو تو کیا وہ کلاس مسجد میں بٹھا کے پڑھا سکتا ہے؟ یہ تو جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ عرض کرنا ہے کہ مسجد میں انگلش اور میتھ، اللہ اکبر۔ دیکھیں، بہار شریعت میں یہ مسئلہ واضح طور پر مذکور ہے کہ مسجد میں اجرت پر تعلیم دینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یعنی بطور اجیر کے آپ مسجد میں تعلیم قرآن دیں، یا انگریزی اور میتھس تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بعض علماء نے فی زمانہ جو ہے کچھ توجیحات نکالی ہیں کہ جی تعلیم قرآن کے اوپر، جیسے ہم نے شرح خود میں پڑھا تھا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا فی زمانہ جائز ہے، تو اگر علماء نے اس میں کچھ توجیحات یہ نکالی ہے کہ آپ وہاں پر وقت کا اجارہ کر لیں، یا اور کچھ اس میں جو ہے وہ سچویشنز نکالی گئی ہیں، اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وہ تعلیم قرآن اور پھر جو دنیاوی تعلیم ہے اس حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں، اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھتے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جب آپ
بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو میں اپنی آنکھوں دیکھی حالت آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات انتہائی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو مسجد میں اتنے چھوٹے بچے بھیجے جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات جو ہے وہ شلوار وغیرہ میں پیشاب کر لیتے ہیں، نماز مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ مسجد میں اگر استاد صاحب وہاں سے نکل جائے تو انتہائی شور و غل برپا کر دیتے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے اور مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر تو ہم بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو میں یہ جواب دوں گا آپ کو احتیاطاً کہ بچنا مناسب ہے۔ اگرچہ علماء نے اجازت دی ہے، اب ان کے دلائل جانے وہ جانے، ان کا معاملہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بچنا مناسب ہے تاکہ مسجد کی تعظیم اور تکریم یہ باقی رہے۔ جمعے کی دوسری اذان کا امام کے سامنے ہونا اور امام کا ممبر پر بیٹھنا شرط ہے، اور سامنے ہونے سے بعین ہی سامنے ہونا مراد ہے یا کچھ ہٹ کر بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ سامنے سے مراد یہ ہے کہ امام کے بالکل سامنے مسجد کے دروازے پر خارج مسجد میں ہو کر جمعے کی اذان ثانی دی جائے، بالکل سامنے ہو، مسجد سے خارج ہو اور پھر اذان ثانی دے، کم از کم عین مسجد سے خارج ہو۔ اور جو اسلامی طرز تعمیر ہے مساجد کی، اور جو بہتر ہے، سب سے اچھا یہ ہے کہ امام کے بالکل سامنے مسجد کا دروازہ ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں پلاٹس وغیرہ جو ہے وہ الٹے سیدھے خرید لیے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بعض اوقات مسجد کا دروازہ سائڈ پہ کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اتمام مسجد یعنی مسجدیت کی نیت کرنے سے پہلے پہلے امام کے سامنے یا جو ہے وہ مسجد یا چند صف آگے جو ہے ایک جگہ متعین کر دی جائے، اس پر ایک الگ سے ماربل لگا دیا جائے الگ کلر کا، یا اس کو نشانی لگا کر یہ خاص کر دیا جائے، جو نیت کرنے والا ہے وہ یہ نیت کرے کہ یہ حصہ عین مسجد سے خارج ہے، تو پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اگر امام کے سامنے کوئی اذان دے گا تو بھی درست ہے۔ تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ امام کے سامنے اذان دی جائے۔ اگر دروازہ سامنے ہے اور خارج مسجد موجود ہے تو وہاں پر اذان ہو، ورنہ پھر اگر نماز مسجد مکمل نہیں ہوئی اور اس کی نیت ابھی تک نہیں کی گئی تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے سے ایک جگہ جو ہے وہ استثناء کر دی جائے۔ میں نے آپ کو دوسری صورت حال بتا دی کہ مسجد مکمل ہونے سے پہلے پہلے جو ہے یہ معاملہ ہو جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اب اگر مسجد مکمل ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب اس میں میں تو خاموش ہوں، کیونکہ یہ معاملہ کئی جگہوں پر ہے۔ تو ایسی صورت حال کے اندر جو ہے وہ اب اگر وہ سامنے دے اذان تو اس کو بہرحال دینی ہوگی، سامنے تو وہ سامنے دے گا، بہرحال وہ مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دے گا، تو اذان مسجد میں کھڑے ہو کر دینا بہرحال مکروہ ہے، کراہت کا ارتکاب ہوگا۔ جنہوں نے پہلے نہیں کیا اور یہ معاملہ ہو رہا ہے تو مؤذن کے لیے کراہت تنزیہی کا معاملہ تو ہوگا، لیکن بہرحال ہم اس کو مکروہ تحریمی تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کرنا چاہیے تھا ان کو۔ یہ آج کل جو ہے نا سامنے وضو خانے بنا دیتے ہیں، کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مساجد کی طرز تعمیر کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مساجد بناتے کیسے ہیں۔ تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو انجینئر گھر اسکول کالج اور دوسری چیزیں بنا رہا ہوتا ہے اسی سے آ کے ہم مسجد کے نقشے بنوا رہے ہوتے ہیں، تو یہی ہوگا۔ ٹھیکیدار کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد ہوتی کیسے ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آزمائش ہو جاتی ہے۔ جی حضور، اور کوئی سوال ہے؟ خارجی تو بہت سارے پوچھ لیے، داخلی کوئی سوال ہے تو بتائیے۔
چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کریں پھر بروز پیر